اللہ اسی دنیا میں ایک ایسا ماحول بنائے گا کہ جس ماحول میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو علی کے دروازے پہ نہ ہو. یعنی سب کو بالآخر اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے. اسی دنیا میں آنا ہے, اسی زندگی میں آنا ہے, اسی دنیاوی حیات کے اندر سب کو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے. وہ جو سب کو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے اسے ظہور امام زمانہ کہا جاتا ہے. عقیدہ ظہور مہدویت, یہ در حقیقت سب اہل بیت کے چاہنے والے ہو جائیں گے, سب اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں گے. کوئی دنیا میں نہیں ملے گا جو اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو. آپ آج ہیں تو آپ داعی کہلائیں گے اہل بیت کی طرف. یہ جو آج اہل بیت کے دروازے پر بیٹھے ہیں یہ داعی ہیں, یہ مبلغ ہیں, یہ میزبان ہیں نئے آنے والوں کے لیے. امام بارگاہ بڑے بڑے بنے تھے, اب چھوٹے پڑ رہے ہیں. یہ امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑ رہے, علی والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال ایک تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, مسلسل اہل بیت کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ در حقیقت وہی بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب اسی دروازے پر آئیں گے. حجاج ابن یوسف دربار لگائے بیٹھا ہے, قاری قرآن بھی تھا, حافظ قرآن بھی تھا. الحمدللہ ہمارے حافظان قرآن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہے. لیکن بہرحال حافظان قرآن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسا حجاج ہے, اور شاید ایسے ہی حافظان اور قاریان قرآن کے لیے حدیث آئی ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جس پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. حجاج ابن یوسف دربار سجائے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ دی, مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک مولا کے چاہنے والے نے, اب دیکھیے قومیات کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اصل تو الاعمال بالنیات ہے نا بھائی. یعنی شبر بھائی اگر کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں, مہدی بھائی اگر کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں, مولانا حیدر عباس آبدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں, تو فوراً تو یہ تہمت نہیں لگے گی کہ اس میٹنگ میں کیوں چلے گئے, وہاں نہیں جانا چاہیے. اول تو کیوں نہیں جانا چاہیے. ہم انبیاء اور ائمہ کے ماننے والے ہیں, ہر مشکل میدان میں اترو اور علی کی طرح اترو, علی کی سیرت کے مطابق اترو, اہل بیت کی سیرت کے مطابق اترو, علی مولا کی مرضی کے مطابق اترو. کیوں میدان چھوڑ دیں بھائی, کیوں میدان خالی چھوڑ دیں. اب ہر شخص کا اپنے آپ کو, اپنے مولا کو اپنا جواب دینا ہے. خود ہر شخص اپنے اوپر جج ہے, ہر شخص اپنے اوپر قاضی ہے, کوئی کسی اور کے اوپر قضاوت نہیں کرے گا. اور وہاں جا کے اگر حق اور بات ہو جائے, حق اور سچ کی بات ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. تو حجاج ابن یوسف کے دربار میں بیٹھے ہیں حضرت ابن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے؟ معصوم امام کے شیعوں میں سے, علی بن یقطین جیسے شیعوں میں سے, جی حضرت ابو ذر غفاری جیسے شیعوں میں سے. حجاج کا دربار ہے. ایک مرتبہ حجاج نے آواز دے کر کہا کہ حجاج ابن یوسف کہتا ہے ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. لوگوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے سورہ نساء کی آیت پڑھی, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی اہل کتاب ایمان لائے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا اور اس کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی. یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی. کہنے لگا یہ آیت مجھے تھکا رہی ہے. اس کا جملہ, یہ آیت مجھے تھکا رہی ہے. روزانہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں مگر یہ مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں. یعنی یہودی مر رہا ہے, عیسائی مر رہا ہے, یہ مومن ہوئے بغیر مر رہا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مومن ہوئے بغیر نہیں مرے گا, مومن ہو کر مرے گا. تو اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں کاٹ دیتا ہوں,
میں خود ہی انہیں مار دیتا ہوں اس لیے کہ یہ تو مومن ہو نہیں رہے. تو حضرت ابن حوشب رضوان اللہ تعالی علیہ کی آواز آئی, امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. میرے عزیزوں, میرے بچوں, جوانوں, ملت کے خدمت گزاروں پہ جلدی تہمت لگانے والوں, ائمہ اہل بیت کی سیرت کو پڑھو تاکہ تم ان ملت کی خدمت کرنے والوں کو کسی کا اعلی کار نہیں, خدمت گزار مانو. اب ابن حوشب جیسا مولا کا صحابی حجاج کے دربار میں بیٹھا ہے. آج کا 2 گز کا لڑکا ہوتا تو کہتا کہ یہ بھی جا کر باغی ہو گیا, یہ بھی ایجنسیوں کے حوالے ہو گیا. ابن حوشب کی آواز آئی, امیر اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. ابن حوشب کے اس جملے پر حجاج ابن یوسف نے کہا, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے, یہ نازل ہی آخری زمانے کے لیے ہوئی ہے کہ جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو دنیا میں نہ کوئی یہودی رہے گا نہ عیسائی, سارے مومن ہو جائیں گے. تو کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو, بات تو یہی ہے جو ہے, اس کے علاوہ اس آیت کا کوئی حل ہی نہیں ہے, تفسیر ہی نہیں ہے, یہ بات کہاں سے لائے ہو. تو پھر کہا پھر مجھے جان کی امان چاہیے. تو اس نے کہا میں نے جان کی امان دی. کہنے لگے محمد باقر نے بتایا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بہت جلد انہیں پتا چلے گا. لہذا میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے. یہ جو ذکر ہے نا, اس سے زیادہ سالم, صحیح, اعلی, پر ذائقہ ذکر نہیں ہے کوئی. یہ آب گوارا ہے, یہ میٹھا پانی ہے. یہ ائمہ اہل بیت نے اپنے ذکر کو آب گوارا سے, میٹھے پانی سے تعبیر کیا. کبھی میٹھے پانی کو چھوڑ کر کوئی کھارے پانی کی طرف جاتا ہے اگر کوئی؟ تو اب یہ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں استفادہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. اب وہ بہترین نام کون ہے؟ اصول کافی کی روایت, بہار کی روایت, ایک مرتبہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتا نحنو اسماء الحسنى. یہ آیہ کریمہ میں جو ہے نا وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. معصوم فرماتا نحنو اسماء الحسنى, ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں. التی امر اللہ ان یدعى بها, ہم ہی وہ اللہ کے بہترین نام ہیں جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. عقیدہ توسل پہ عزیزوں بہت ساری آیات ہیں, اور وہ آیات جن میں لفظ وسیلہ آیا ہے وہ 2 آیتیں ہیں قرآن کے اندر. صرف لفظ وسیلہ کی آیات 2 ہیں, مگر مفہوم وسیلہ پہنچانے کے لیے قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جو پیغام اور مفہوم وسیلہ کو پہنچا رہے ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے, اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. آپ سے اگر, میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, آپ سے اگر وہ جن سے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے, وہ جن سے ابھی میں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا وہ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, جو اپنے مجاہد علماء کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں نا, وہ مولانا ناظر کی والدہ کی مجلس میں کیوں آئیں گے؟ تو میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں سے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نا جو کچھ ہوا اس کراچی شہر کے اندر, اور بہرحال ایک اور صلوات نبی کی ذات میں.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو یہ جو اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. آپ سے اگر کوئی کہنا، اور کہتے ہیں روزانہ کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وسیلے کی. اگر کوئی آپ سے کہنا کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ان سے کہہ دیا کریں کہ پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. جبریل امی تو ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کرتے جی، اور یہ جن کا پتہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو وسیلے کا عقیدہ ہے یہ بہت ہی روشن عقیدہ ہے. تفصیل سے کسی اور موقع پر